آپ کا شہر آپ کا سما، آج فیصل آباد کی باری۔ سما پاکستان کے مانچسٹر کے مسائل بھرپور اجاگر کر رہا ہے۔ زرخیز زمینوں سے فیکٹریوں کے شور کی کہانی، بند ہوتی صنعتوں کا حال اور مزدوروں کی حالت زار انہی کی زبانی شہریوں کی مشکلات ایوان تک پہنچا رہا ہے، کیونکہ یہ ہے آپ کا شہر آپ کا سما۔ سیوریج کا ناقص نظام، گندے پانی سے گھرے علاقے، فیصل آباد کی مظفر کالونی عثمان ٹاؤن کے شہریوں کا جینا دو بھر، ہر طرف گندگی کے ڈھیر، ضلع انتظامیہ کے صفائی کے دعوے صرف دعوے، گلیاں ہو یا محلے ہر طرف کچرا ہی کچرا، مکین پریشان، دہائیاں ہی دہائیاں، سنوائی ہوئی نہ ہی کوئی کاروائی ہو سکی۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین ٹیکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کا جناح کارڈیالوجی اور نواز شریف میڈیکل سٹی میں امراض قلب کا جدید طریقہ کار کے لیے اقدامات کا حکم۔ امریکن ڈاکٹرز انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین ٹیکنیکس کے لیے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، مسائل بات چیت اور صفات کاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال پاکستانی سفارتکاری انتہائی کامیاب رہی۔ 2026 مثبت نتائج کا سال ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی پریس کانفرنس، کہا پاک امریکہ شراکت داری عالمی امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ اور ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی کا رفح کراسنگ کا دورہ، اسپتال میں زخمی فلسطینیوں سے ملاقات، کہا اسرائیل نے سینکڑوں ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے، عالمی برادری صہیونی ریاست پر دباؤ بڑھائے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد شکنجے میں آ گئے۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کو سزا سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا عادل راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کا حکم۔ صابر شاکر، معید پیرزادہ، سید اکبر حسین اور شاہین صہبائی بھی سزا پانے والوں میں شامل۔ دیگر دفعات کے تحت ملزمان کو مجموعی طور پر 35 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا گیا۔ 24 گواہوں کی عدالت پیشی۔ مشکلات چھٹ گئی، استحکام آ گیا۔ 2026 کا پاکستان امن، ترقی اور خوشحالی کا نشان، وزیر اعظم نے خوشخبریاں سنا دی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی میں خاطر خواہ اضافہ خوش آئند ہے۔ حکومت میں آتے ہی خسارے میں چلنے والے اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا عزم کیا تھا۔ پی آئی اے کی کامیاب نجکاری اہم سنگ میل ہے۔ یو اے ای کے صدر اور سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر بات چیت مفید رہی۔ اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات ملتوی ہونے کی راہ ہموار، وفاقی حکومت کا لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کے اجراء کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سمری صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پنجاب کا ماڈل اپنایا جائے گا۔ آرڈیننس کی کاپی سما نے حاصل کر لی۔ رینجر سندھ نے نہ صرف کراچی میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کو بر وقت تدارک کیا ہے، بلکہ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں سندھ رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا، دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ سندھ رینجرز کی کاوشوں سے ہی آج کراچی کے حالات ماضی سے مختلف ہیں۔ کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، انعامات تقسیم کیے، پاس آؤٹ ہونے والوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف، 33ویں کورس میں شریک کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ۔ وہ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی اور وال چاکنگ کی بھی ہے۔ سائن بورڈ ہے نا ڈائریکشنز کا، اس پہ تصویر تھی منیم ظفر صاحب کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی، اور وہ کہہ رہے تھے سوراب گوٹ کے عوام کے مسائل حل کرو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی اور شہر میں آپ کو نظر آتا ہے؟ میئر کراچی جماعت اسلامی پر برس پڑے، سائن بورڈز اور رکشوں پر حافظ نعیم کی تصاویر لگا دی گئی۔ ایسے تماشے کسی اور شہر میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ مرتضی وہاب کی تنقید، کہا کراچی کی یو سی کے چیئرمین لاہور میں رہ رہے ہیں۔
مسئلہ مین ہول پر ڈھکن لگانے کا نہیں، ان کی رکھوالی کا ہے۔ ٹاؤنز کے پاس مجھ سے زیادہ اختیارات ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں۔ موتیوں کی برسات، نظارے حسین، شمالی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ آزاد کشمیر میں سلسلہ تھم گیا۔ ایبٹ آباد میں تحد نگاہ سفیدی، سوات میں بھی دلکش مناظر، لواری ٹاپ میں 3 فٹ برف ریکارڈ، پارا نقطہ انجمان سے بھی گر گیا، سیاحوں کی موج مستی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، ٹرمپ کی جانب سے مظاہرین کی مدد کی دھمکی، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے۔ تہران پرامن مظاہرین کا قتل بند کرے ورنہ مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، امریکی صدر کی وارننگ۔ مظاہرے امریکی سازش ہیں، مداخلت خطے میں افراتفری اور امریکی مفادات کی تباہی کا سبب ہوگی۔ نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے سربراہ علی لاریجانی کا 2 ٹوک جواب۔ ایرانی دفتر خارجہ نے بھی ٹرمپ کا بیان مسترد کر دیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیل گیا۔ صوبہ لورستان میں تھانے پر حملہ، پولیس کی فائرنگ سے 6 مظاہرین جاں بحق، 17 زخمی۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ کی ابتر صورتحال پر اظہار تشویش، مشترکہ اعلامیے میں بحالی کے اقدامات فوری شروع کرنے پر زور، سلامتی کونسل کی قرارداد اور صدر ٹرمپ کے جامع منصوبے کی مکمل حمایت کا اعادہ، عالمی برادری سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری، صہیونی فوج کی مغربی کنارے میں دہشت گردی، فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، کئی گھر مسمار، غزہ پر بمباری میں بچہ شہید، شدید سردی نے بچی کی جان لے لی، جب تک اسرائیلی قبضہ باقی ہے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، القسام بریگیڈ کا 2 ٹوک موقف۔ امریکی تاریخ میں نیا باب رقم، میئر نیو یارک زہران ممدانی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیا، سٹی ہال میں تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، بلا تفریق آپ کا میئر ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کا تحفظ کروں گا، زہران ممدانی کا خطاب، تعاون پر اہلیہ اور والدین سے اظہار تشکر، پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری، سستی رہائش یقینی بنانے کے لیے پالیسی تشکیل، میئر نیو یارک سے پاکستانی خاتون کی ملاقات، لاہور کی یادیں تازہ کرتے آپ دیتا ہو گئے۔ مقبوضہ وادی کے مکین، مودی سرکار اور بھارت سے بیزار، انڈین سول سوسائٹی کی رپورٹ میں بھارتی دعووں کی قلعی کھل گئی۔ رپورٹ کے مطابق پہلگام واقعہ اور آپریشن سندور کے بعد بھارت مخالف جذبات میں اضافہ ہوا۔ میر وائز عمر فاروق کے مطابق جمعے کا خطبہ بھارتی حکام لکھ کر دیتے ہیں، نکاح سے قبل دلہا دلہن کے قوائف مانگے جاتے ہیں، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ خود کو آدھا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں، مایوسی کا آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔